نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اس کورس میں ہم آپ کو قرآن کی تفسیر سکھا رہے ہیں، ترجمہ اور تفسیر ان کے با محاورہ، اور اسی چینل پر ہم آپ کو لفظی یعنی ورڈ بائی ورڈ، لفظ بائی لفظ ترجمہ سکھا رہے ہیں، لفظی اور با محاورہ ترجمہ ہم سکھا رہے ہیں۔ جس میرے بہن بھائی کو لفظی اور با محاورہ ترجمہ سیکھنا ہو وہ ہمارے اس چینل کا وزٹ کر سکتا ہے اور سیکھ سکتا ہے۔ تو چلیے اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آیت نمبر 21 سے ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اس آیت میں؟ یا ایہا الناس اعبدوا، اے لوگو تم عبادت کرو اپنے رب کی جس نے پیدا کیا تم کو اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے، شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں کیا فرما رہے ہیں؟ ہدایت اور ضلالت کے اعتبار سے انسانوں کے 3 گروہوں کے تذکرے کے بعد، کون سے 3 گروہ تھے؟ 2 منافقوں کا اور 1 کافروں کا۔ ان 3 گروہوں کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی عبادت کی دعوت تمام انسانوں کو دی جا رہی ہے، تمام انسانوں کو دی جا رہی ہے۔ فرمایا کہ جب تمہارا اور کائنات کا خالق اللہ ہے، تمہاری تمام ضروریات کا مہیا کرنے والا وہی خدا ہے، تو پھر تم اسے چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ دوسروں کو اس کا شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ اگر تم عذاب خداوندی سے بچنا چاہتے ہو تو اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کو ایک مانو اور صرف اسی کی عبادت کرو۔ جاننے بوجھنے کے باوجود اگر تم شرک کرو گے تو اس کا انجام برا ہوگا۔ اس لیے جتنا ہو سکے ہمیں چاہیے کہ ہم شرک سے بچتے رہیں۔ الذی، وہ ذات پاک، جعل، جس نے بنایا، لکم، تمہارے لیے، ارض، زمین، فراشا والسماء بناء، زمین کو فرش اور آسمان کو چھت، وانزل من السماء ماء، اور برسایا آسمان سے پانی، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پس نکالا اس کے ذریعے پھلوں کو رزق تمہارے لیے، پس نہ تم بناؤ اللہ کے لیے کوئی شریک اور ہو تم جانتے، حالانکہ تم جانتے بھی ہو اس کے باوجود اللہ کی ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ وہ ذات پاک ایسی ہے جس نے ہمارے چلنے پھرنے کے لیے، ہماری محنت مزدوری کے لیے، کہ میرے بندوں نے اس زمین پر رہنا ہے، چلنا پھرنا ہے، اگر یہ زمین ٹھہرتی نہ، اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو بچھایا تھا تو یہ ہلتی تھی۔ اللہ پاک نے اپنی بندوں کے سہولت کے لیے، اپنے بندوں کی سہولت کے لیے اللہ پاک نے اس کے اندر پہاڑوں کو گاڑ دیا کیلوں کی طرح، جو کہ اس زمین کو ہلنے سے انہوں نے روک دیا، ہلنے سے زمین رک گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا تمہارے لیے فرش اور آسمان کو بنایا تمہارے لیے چھت، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا۔ کیسے برسایا؟ یہ جیسے بارش وغیرہ آتی ہے تو اس کے ذریعے پھر ہمارے کھیتوں کو، ہمارے باغوں کو پانی ملتا ہے، تو اس کے ذریعے ہمارے پھل پھول لگتے ہیں،
ہمارے لیے میوے لگتے ہیں، تو ہمارے لیے ثمرات وغیرہ چیزیں ہر قسم کی تیار ہوتی ہیں انسان کے لیے، تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ برسایا آسمان سے پانی کو، تو اس کے ذریعے، اس بارش کے پانی کے ذریعے اللہ پاک نے رزق تمہارے لیے پیدا کر دیا پھلوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان چیزوں کو دیکھو، سمجھو، تو تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کوئی اور اس کام کو کرنے والا نہیں ہے، صرف اللہ ہے۔ اللہ کو ایک مانو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی دل میں شرک ہوگا تو انسان کو اس کا انجام بھگتنا پڑے گا۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر ہو تم کسی شک میں اس سے جو اتارا ہم نے اپنے بندے پر، پس تم لے آؤ کوئی صورت اسی کی مثل، اسی کی جیسی، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور تم بلا لو اپنے مددگاروں کو اللہ کے علاوہ، اگر ہو تم سچے۔ یہاں سے اللہ پاک چیلنج کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کافروں کو چیلنج دے رہے ہیں کہ اگر تم اس کتاب میں کسی قسم کا کوئی شک شبہ دیکھتے ہو، تو وہ کہتے تھے نا کہ ہمارے نبی کو کہتے تھے کہ یہ اپنے پاس ہی سے یہ گڑھ کے یہ قصے کہانیاں لے آیا ہے، نعوذ باللہ، یہ کتاب جو ہے یہ آسمانی نہیں ہے، اللہ کے نازل کی ہوئی نہیں ہے، یہ خود اس نے بنائی ہیں قصے کہانیاں۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں اگر تم اس میں کوئی شک شبہ دیکھتے ہو تو جو میں نے اپنے بندے پر اتاری ہے کتاب، یعنی قرآن پاک جو میں نے اپنے نبی پر اتارا ہے، اگر تم اسے جھوٹا کہتے ہو، اگر تم اس میں کوئی شک دیکھتے ہو، تو تم اسی کی مثل کوئی صورت لے آؤ، کوئی صورت تو دور کی بات، کوئی آیت ہی لے آؤ۔ لیکن سارے مکہ والوں نے زور لگا لیا، بڑے بڑے صفاحت و بلاغت والے آئے، لیکن سب نے یہ سب کہنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ کلام واقعی اللہ کی طرف سے ہے، یہ انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تم اس میں کوئی شک شبہ دیکھتے ہو تو بلا لو اپنے مددگاروں کو اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ تم بلاؤ اپنے مددگاروں کو اگر تم سچے ہو اپنی بات میں۔ توحید کے بعد اب رسالت کا اس بات فرمایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی رسالت کا ثبوت دے رہے ہیں کہ ہم نے اپنے بندے پر یہ ثبوت ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حق منوانے کے لیے، حقیقت منوانے کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا اعلان کیا، الذی جعل لکم الارض یا ایھا الناس اعبدوا، اللہ تعالیٰ یہاں سے اپنی وحدانیت کو بیان کر رہے ہیں، اپنی توحید کو بیان کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا رسالت کا اثبات کروانا چاہتا ہے، اس کو ثابت کروانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے اپنے بندے پر جو کتاب نازل فرمائی ہے اس کے منزل من اللہ ہونے میں اگر تمہیں شک ہے، کیا مطلب کہ اللہ کی طرف سے ہونے میں، اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب کے ہونے میں اگر تمہیں کوئی شک ہے، منزل من اللہ، اللہ کے ہونے میں اگر تمہیں کوئی شک ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے کتاب نازل نہیں ہے، تو تم اپنے تمام حمایتوں کو ساتھ ملا کر اس جیسی ایک ہی صورت بنا کر دکھا دو، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو تمہیں سمجھ لینا چاہیے کہ واقعی یہ کلام کسی انسان کی کاوش نہیں ہے، کسی انسان کی بناوٹ
نہیں ہے، کسی انسان نے یہ کہانیاں گاڑی نہیں ہیں، کلام الہی ہی ہے، اور ہم پر اور رسالت محمدیہ پر ایمان لا کر جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پس اگر نہ تم کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں تم کر سکو گے، فَاتَّقُوا، تو تم بچتے رہو، تم ڈرتے رہو اس آگ سے، التی، وہ جو کہ وقودها الناس، جس کا ایندھن ہوں گے لوگ اور پتھر، وہ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ یہ قرآن کریم کی صداقت کی ایک اور واضح دلیل ہے کہ عرب و عجم کے تمام کافروں کو چیلنج کیا جا رہا ہے، لیکن وہ آج تک اس کا جواب دینے سے قاصر ہیں، اور یقیناً میں کہتی ہوں کہ قیامت تک وہ قاصر ہی رہیں گے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے ہی یہ اپنی زبان سے نکالا ہوا کلام ہے اللہ کا، تو اللہ کے کلام کو کوئی دوسرا نہیں بنا سکتا۔ پتھر سے مراد یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پتھر اور لوگ جہنم میں جائیں گے، جن کے لیے کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لوگ اور پتھر اس کا ایندھن ہوں گے۔ تو پتھر سے مراد بقول ابن عباس کہتے ہیں کہ گندک کے پتھر ہیں۔ گندک کون سی؟ جس کو عام طور پر ہم کسی کو خارش وغیرہ پڑ جائے تو وہ پتہ استعمال کرتے ہیں، بڑی اس کی گندی بدبو سی ہوتی ہے، تو وہ گندک کے پتھر ہیں۔ اور بعض حضرات کے نزدیک پتھر کے وہ بت ہیں، وہ بت جن کی پوجا کیا کرتے تھے لوگ، وہ بت ہیں، یہ جہنم کا ایندھن ہوں گے، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی آتا ہے اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَسَبُ جَہَنَّمَ، جہنم تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جہنم اصل میں کافروں اور مشرکوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ جنت اور دوزخ کا وجود ہے، جو اس وقت بھی ثابت ہے، یہی سلف امت کا عقیدہ ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ، اور خوشخبری دے دیجئے، آمنوا، ایمان والے لوگوں کو، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور عمل کیے انہوں نے نیک، بے شک ان کے لیے باغات ہوں گے، چلتی ہوں گی اس کے نیچے سے نہریں، جب کبھی رزق دیے جائیں گے اس سے، یعنی ان باغات سے، کلما رزقوا منہا، جب کبھی رزق دیے جائیں گے اس سے، پھلوں سے، رزق، قالو، تو وہ کہیں گے ھذا الذی، یہ تو وہی ہے، رزقنا، جو ہم رزق دیے گئے، من قبل، پہلے سے، وَأُوتُوا، اور وہ دیے گئے، حالانکہ وہ دیے گئے بھی اس سے متشابہاً، ملتے جلتے، یعنی جنت میں جو پھل دیے جائیں گے ان کی شکل تو متشابہ ہوگی، ایک جیسے ہوگی، لیکن کا ذائقہ جو ہے وہ الگ ہی ہوگا، وہ اس دنیا میں وہ ذائقہ نہیں ہے، لیکن دیکھتے وقت وہ جنتی جو ہیں جب دیکھیں گے اس وقت یہ بولیں گے کہ یہ تو ہمیں پہلے ہی رزق دیا جا چکا ہے، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے اس میں بیویاں ہوں گی پاک، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ قرآن کریم نے ہر جگہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کا تذکرہ فرما کر اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ ایمان اور عمل صالح ان دونوں کا جولی دامن کا ساتھ ہے۔ عمل صالح کے بغیر ایمان نہیں ہو سکتا، اور ایمان کے بغیر اعمال، اللہ کے نزدیک اعمال کی کوئی اہمیت نہیں۔ اور عمل صالح کیا ہے؟ جو سنت کے مطابق ہو اور خالص رضائے الہی کی نیت سے کیا جائے۔ خلاف سنت عمل بھی نامقبول، اور نمود و نمائش اور ریاکاری کے لیے کیے گئے عمل بھی مردود ہیں۔ سمجھ آئی بات؟ کہ عمل صالح ہوں گے،
ایمان نہیں ہوگا تب بھی قبول نہیں ہوں گے، اور اگر ایمان ہوگا اعمال صالحہ نہیں ہوں گے تب بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو عمل صالح کیا ہے؟ جو سنت کے مطابق ہوں، خالص رضا الہی کی نیت سے کیے جائیں۔ خلاف سنت عمل بھی قبول نہیں ہے، اور نمود و نمائش اور ریاکاری کے لیے کیے گئے عمل بھی مردود ہیں۔ اب یہاں متشابہن، یہاں پر اس کی تشریح کیا کی جاتی ہے؟ متشابہن کا مطلب یا تو جنت کے تمام میووں کا آپس میں ہم شکل ہونا ہے، وہی بات جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، یا دنیا کے میووں کے ہم شکل، سمجھ آئی؟ یا تو وہ یہ اس کا مطلب یا تو یہ لیا جا سکتا ہے کہ وہ جنت کے تمام میووں کا آپس میں ہم شکل ہونا ہے، کہ یہ جنت میں بھی وہ پھل ایک دوسرے سے ہم شکل ہوں گے اور ذائقہ ان کا الگ الگ ہوگا، یا دنیا کے میووں کے ہم شکل ہونا ہے۔ تاہم یہ متشابہات صرف شکل یا نام کی حد تک ہی ہوں گی، ورنہ جنت کے میووں کے مزے اور ذائقے سے دنیا کے میووں کو کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور ان کے لیے اس میں بیویاں ہوں گی پاک۔ تو پاک سے کیا مراد؟ یعنی حیض و نفاس اور دیگر علائشوں سے پاک ہوں گی۔ تو ہم فیہا خالدون، اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ خلودن کے معنی ہمیشگی کے ہیں۔ اہل جنت ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت میں رہیں گے اور خوش رہیں گے، اور اہل دوزخ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں رہیں گے اور مبتلا عذاب رہیں گے۔ حدیث میں ہے جنت اور جہنم میں جانے کے بعد ایک فرشتہ اعلان کرے گا، اے جہنمیوں اب موت نہیں ہے، اور اے جنتیوں اب موت نہیں ہے۔ جو فریق جس حالت میں ہے اسی حالت میں رہے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق صرف اتنا ہی کافی ہے۔ اگر جس بھائی کو یا بہن کو لفظی ترجمہ سیکھنا ہو وہ ہمارے اسی چینل کا وزٹ کر کے لفظی ترجمہ محاورہ ترجمہ سیکھ سکتا ہے۔ السلام علیکم۔